آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, اکنامک سسٹمز کا پی پی سی کرو کا بہت امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, جو ہم نے کہا کہ پروڈکشن پاسبلٹی کرو وہی ٹاپک انکلوڈ ہی جو ہے اکنامک سسٹمز میں ہے. اور اکنامک سسٹم میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیا ہوتا ہے. وہ طریقہ کار ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے ملک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیزیں پروڈیوس کرنی ہے, کیا چیزیں پروڈیوس نہیں کرنی. جی 5 پوائنٹس آتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے اس میں زیادہ یونٹس لیے تھے نا, ہم نے اس کی کمپیریزن زیادہ کی تھی, پوائنٹس ہم نے زیادہ لیے تھے. تو جتنے زیادہ پوائنٹس آئیں گے اتنے ہی آپ کے پاس چوائسیز زیادہ ہوتی جائیں گی انڈر جو ہے یا انیفیشینٹ پروڈکشن کے لیے. اوکے, سو اکانومک سسٹم جو ہے ہم نے کہا تھا, جنرل آئیڈیا میں نے اس کا دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اکنامک سسٹم آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے. آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ دیتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو نظام ہے وہ کیسے چلایا جائے گا. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں, خواہشات جو ہیں ہماری ان لمیٹڈ ہیں. تو ان لمیٹڈ خواہشات کو دیکھیں تو ہمارے پاس لوگ بھی تو ان لمیٹڈ موجود ہیں. ٹھیک ہے, ایک اکانومی میں سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں جو ہے گندم کی جتنی کاشت ہو رہی ہے اس سے زیادہ آپ کے ملک میں کھانے والے لوگ موجود ہیں. اب آپ نے ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہوگا, کیسے پروڈکشن کرنی ہوگی. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے ہاں 2 میجر سسٹمز فالو کیے جاتے ہیں جن کو ہم جو ہے 2 ہیڈز میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک ہم نے کہا ہوا ہے یورپ اکنامک سسٹم, ٹھیک ہے, یا یورپین اکنامک سسٹم. دوسرا آپ کے پاس ہے اسلامک اکنامک سسٹم جو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمارے اسلامک سسٹم کا تو میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا تھا. یورپین کا جو ہے ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا, انڈیویجولزم اور سوشلزم کا ذکر کیا تھا. تو اکنامکس یورپین اکنامک سسٹم کے اندر جو ہے 3 سسٹم آ جاتے ہیں جو باہر اکانومیز میں فالو کیے جاتے ہیں, اور ان کا ماننا ہے کہ اگر یہ سسٹم ہوں گے تو اس سے اکانومی اچھی طریقے سے پروڈکشن کرے گی اور ریسورسز صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. لیکن ہمارے دیکھیں تو اپوزٹ میں اسلامک سسٹم کیا کہتا ہے, وہ اعتدال پہ فوکس کرتا ہے, وہ سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں زمین پہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں. تو جب انسان کے فائدے کا ذکر ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پہ ہر انسان کا حق ہے اور اس کو رائٹ ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی سے وہ بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس ریسورسز ہیں تو. اور اس کے علاوہ جو ہے جو یورپین سسٹم ہے انہوں نے 3 قسم کے جو ہے ایکسٹریم سسٹم بنائے ہوئے ہیں. 2 ایک سے ایکسٹریم ہے, تھرڈ جو ہے انہوں نے پھر اس کا مکس اپ بنا دیا. ایک ہو گیا پلانڈ اکانومی, دوسرا آپ کے پاس فری مارکیٹ اکانومی, اس کو مارکیٹ اکانومی بھی کہا جاتا ہے, لیزس فیئر بھی کہا جاتا ہے, فرینچ ورڈ ہے لیزس فیئر, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور تھرڈ ہے مکسڈ اکانومی. پلانٹ اور فری مارکیٹ اکانومی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ جو مکسڈ اکانومی ہے وہ آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ مکسڈ کا مطلب کیا ہے, دونوں کا ملاپ. ٹھیک ہے, دونوں سسٹم جب مل جاتے ہیں تو تھرڈ جو ایک سسٹم ڈیرائیو ہوتا ہے جس کو ہم ہائیبرڈ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ سسٹم ہو جاتا ہے. تو ہم نے جو ہے باری باری ان سسٹمز کو دیکھنا ہے. آج میری کوشش ہے کہ ہم جو ہے پلانٹ اور فری مارکیٹ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ کو 2 سمجھ آ جائیں گی تو پھر مکسڈ آپ کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے گا. اور پھر اسلامک کو جو ہے ہم انشاءاللہ کل ذرا دیکھیں گے, کیونکہ اس میں تھوڑے سے اس کے ٹولز ہیں, فیچرز ہیں, جس کے بیسس پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنا جو ہے اسلامک بینکنگ سسٹم بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو وہ والے کانسیپٹس ہیں, تو ان کے ساتھ آپ اتنے تھوڑا جو ہے فیملیئر نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک الگ پورشن میں پڑھا, اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہماری چلے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. انہوں نے وہی بات کی ہے کہ 3 ٹائپس آف اکنامک سسٹم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو آپ کے ملک میں اکانومک سسٹم کو جو ہے کیا کرتی ہے, ملک کو چلاتی ہے. آپ کے ملک میں جو ہے کس طریقے سے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا ہے, کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے. جس میں ہم پہلے جو ہے اس چھوٹے سے سمرائزڈ ٹیبل کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک سمری دی ہوئی ہے ان تینوں سسٹمز کی. پہلا کہتا ہے کمانڈ اور سرٹنٹی سینٹرلی پلانڈ اکانومی. نام سے شو ہو رہا ہے کمانڈ. کمانڈ ہم کیا کرتے ہیں, جہاں پہ ہم آرڈرز دیتے ہیں, یا جو ہے سینٹرلی پلانڈ کہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے, درمیان میں ایک باڈی ہوگی جو سارے کے ساری ڈیسیجن میکنگ کرے گی. گھر میں اپنے دیکھیں تو آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے, سینٹرل سسٹم چلتا ہے ہمارے پردھانوں کے ہاں, کہ ہمارے ابو اور امی جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمیں وہی فالو کرنا پڑتا ہے.
اس سے کیا ہوتا ہے, ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو ہم بڑے ہیں, ہمارا جو ڈیسیجن ہوگا اپنے بچوں کے حق میں وہ بہتر ہوگا, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہے اور ہم ان کے لیے جو ہے ڈیسیجن میکنگ کریں گے. اسی طریقے سے جب ہم کنٹری کی بات کرتے ہیں تو کنٹری میں جب ہم جو ہے کمانڈ یا سینٹرل اکنامک سسٹم کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کنٹری کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کی اگر گورنمنٹ ہے یا کوئی ایک سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہوگا یا سینٹرل جو ہے سسٹم ہوگا یا ایک باڈی بنائی جائے گی, وہ اگر ملک کے لیے فیصلے کرے گی تو زیادہ بہتر ہوگی. جیسے ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت بھی ہے کہ جو ہے وہ مرغی جو ہے زیادہ اس میں جو ہے خراب ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کیا کرو گے کہ ملک کو ڈفرینٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دو گے تو ہر بندہ اپنے طریقے سے ملک کو چلائے گا, ریسورسز کو ضائع کرے گا. تو ایک باڈی ہو وہی ریسورسز کو استعمال کرے تو ڈیسیجنز زیادہ اچھے بنیں گے. مارکیٹ اکانومی یا فری مارکیٹ اکانومی یا لیزس فیئر اکانومی کیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی جو ڈیسیجن میکنگ ہے یا جو ہے جو ہم کہتے ہیں اختیارات ہیں وہ آپ مارکیٹ فورسز کو دے دو. مارکیٹ فورسز میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ سے مراد ہمارا جو ہے جہاں پہ بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے, اور مارکیٹ کی فورسز کیا ہے, وہ ہے جو آپ کے پاس ڈیمانڈ اور سپلائی. یہ جو ہے آپ کے پاس میکرو لیول پہ بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مائکرو پہ جو ہے ایک انڈیویجول پرسنز نہیں بنا سکتا. ملک کا ذکر ہم کر رہے ہیں, پورے سسٹم ملک کا جس کس طریقے سے چلتا ہے. تو ہم نے کہا کہ فری مارکیٹ اکانومی میں کہتا ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ملک میں چلے گی وہی ڈیسائیڈ کرے گی کون سا بزنس ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا فوکس تھا کہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو بزنس جو سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہوگا, گورنمنٹ ان کو جو ہے تنگ نہیں کرے گی. اور چاہے وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے یا جو بھی کرتے ہیں, ان کا مقصد جو ہے بس اپنے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھنا ہوگا کہ کس چیز کی ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے وہی پروڈیوس کرو جیسے پروڈیوس کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. تو انہی دونوں چیزوں کو لے کے پھر جو ہے کچھ کنٹریز نے ایک اور سسٹم ڈیولپ کیا, انہوں نے مکس سسٹم بنایا. انہوں نے کہا کہ کچھ رول جو ہے آپ کا سینٹرل ہوگا, گورنمنٹ کے پاس ہوگا اختیار, اور کچھ جو ہے لوگوں کے پاس اختیار ہوگا جو اپنی مرضی سے وہ جو ہے پروڈکشن کر سکیں, انڈسٹریز لگا سکیں اور ریسورسز کو استعمال کر سکیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ون بائی ون ان کو دیکھنا ہے. یہ تو ہمیں تھوڑا سا اوور ویو مل گیا کہ کمانڈ یا سینٹرلی میں کس کے پاس سارا اختیار ہوگا, یا پلانڈ اکانومی میں گورنمنٹ کے پاس. فری مارکیٹ یا لیزس فیئر میں تمام کے تمام جو ریسورسز ہوں گے وہ لوگوں کے پاس ہوں گے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بیسس پہ سسٹم چلے گا. مکسڈ اکانومی میں کمانڈ پلس فری مارکیٹ سسٹم چلے گا کہ کچھ چیزیں جو ہے سینٹرل کے پاس ہوں گی اور کچھ جو ہے مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کریں گی کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک اگر کوئی کویسچن ہے تو پوچھیں, اس کے بعد ون بائی ون ہم اس کو دیکھتے ہیں. پلے کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کا؟ یہ فری انٹر پلے ہے سر, یہ سیکنڈ ون میں فری انٹرپرائز یا انٹر پلے, ٹھیک ہو گیا کہ آپ کے پاس جو ہے لوگوں کے پاس فری رائٹس ہوں گے, ٹھیک ہو گیا, ان کے پاس جو ہے حقوق ہوں گے, ان کے پاس جو ہے سارا اختیار ہوگا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, کیا چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, کیا چیزیں پروڈیوس نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بیسس پہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. سو اس کے بعد سر اس آج سمجھ نہیں ہے سر. فری انٹر پلے کی, یس سر. ٹھیک ہے. فری انٹر پلے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو لفظی مطلب نکلتا ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ جو ہے مکس چلیں گے, ٹھیک ہو گیا, جس میں تمام لوگوں کو جو ہے بولنے کا حق ہوگا, ٹھیک ہو گیا. وہ جو ہے ایک دوسرے پہ افیکٹ ڈالیں گے. اگر ایک بندہ زیادہ ریسورس یوز کر رہا ہے تو دوسرے پہ کم ہوگا, ریسورسز رہ جائیں گے. مونوپلی کی سچویشن ہے, لیٹ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ کیا کر رہا ہے کہ چیزیں مہنگی بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی مہنگی بیچنے کا اثر جو ہے تب کم ہوگا جب اس کے پاس دوسرے لوگ آئیں گے مارکیٹ میں. جب وہ دوسرے لوگ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے کمپٹیشن اس کا کم ہو جائے گا. تو ایک چیز میں جتنا آپ کے پاس جو ہے لوگ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ جو ہے کمپٹیشن بڑھے گا اور کسٹمرز کم ہو جائیں گے. تو جب آپ کے سر پاس جو مارکیٹ فورسز میں تاجر برادران آتے ہیں سر. یس, مارکیٹ فورسز میں آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل دونوں آتے ہیں,
ٹھیک ہو گیا. آپ کے پاس جو ہے آپ کے جو اکانومی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو وہ کس طریقے سے پروڈکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کے پاس جو ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فیکٹرز ہیں وہ کیا افیکٹ کرتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس مارکیٹ فورسز میں ہی شامل ہوتی ہیں. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے, اب یس. آ جاتے ہیں پہلے اکانومی کی طرف. یس, یہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ. ٹھیک ہو گیا کہ مارکیٹ ٹو مارکیٹ جو ہے ڈفرینٹ ڈیسیجنز آپ لے سکتے ہیں. آپ کی اپنی اکانومی آپ کے جو ہے جس ایریا میں جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بندہ وہی پروڈیوس کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس جو ہے جتنے جو پرائسز کا افیکٹ ہوگا وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ چلے گا. ٹھیک ہو گیا. جتنے آپ کے پاس جو ہے ریسورسز اویلیبل ہوں گے وہ آپ کی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا جو ہے ایک پروڈکٹ پروڈیوس کیا جائے, کتنا ایک پروڈکٹ نہیں پروڈیوس کرنا چاہیے. سو پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے پلانڈ اکانومیز. نام سے شو ہو رہا ہے پلانٹ, کہ جہاں پہ فلی اسٹیبلش سسٹم ہوگا, جو ہے بلائنڈ سسٹم نہیں ہوگا بلکہ ایک سینٹرل باڈی ہوگی. وہ پراپر طریقے سے پورا روڈ میپ ڈیزائن کرے گی, ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے گی, ریسورسز کو بتائے گی کہ کس طریقے سے کتنی چیزیں پروڈیوس ہوں گی, کتنی چیزیں پروڈیوس نہیں ہوں گی. اگر اس سال جو ہے یہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہے تو اس کے بیک پہ ریزن کیا ہے. اگر ایک چیز جو ہے پروڈیوس نہیں کرنی اس سال ہم نے, تو وہ کیوں ہم نے نہیں پروڈیوس کرنی. تو وہ سارے کا سارا اس کے پیچھے جو ہے کام ہوا ہوگا, اس کے پیچھے جو ہے ایک ٹاسک پورا جو ہے اسٹیبلش کیا ہوگا, پھر کہیں جا کے وہ ڈیسیجن میکنگ ہوگی. تو گورنمنٹ جو ہے بلائنڈ ڈیسیجن نہیں لیتے, وہ کیا کرے گی ایک تمام ڈیزائن کے ساتھ اسٹیبلش میتھڈ کے ساتھ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کرے گی. اور یہ سسٹم جو ہے آپ کے پاس سوویت یونین بہت استعمال کرتا تھا, کہ آپ کے پاس جو ہے سوویت یونین رشین جب اکانومی جب اس نے جو ہے ورلڈ وار شروع کی تھی, تو اس سے پہلے وہ لوگ بھی جو ہے اس اسٹائل کو زیادہ پریویل کرتے تھے کہ وہاں پہ سب کچھ گورنمنٹ کے پاس تھا اور جو گورنمنٹ ڈیسیجن لیتی تھی وہی لوگوں کو فالو کرنا پڑتا تھا. لیکن وقت گزرتا گیا, چینج ہوتی گئی, سسٹم جو ہے مزید ڈیولپ ہوتے گئے, لوگ جو ہے اویئر ہوتے گئے. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے سسٹم چینج ہوتا گیا, لوگوں کی نیڈز ڈیمانڈ اور یہ چیزیں جو ہے پرائیورٹیز ان کی چینج ہوتی گئی. تو 2000 کے بعد جو ہے بہت سی اکانومیز نے اس سسٹم کو چھوڑ دیا. لیکن نارتھ کوریا اسٹل جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, ایک پلانڈ اکنامک سسٹم پہ چل رہی ہے. اگر چائنا کو دیکھیں تو وہ بھی موسٹلی اب کیا کر رہا ہے, پلانڈ اکنامک سسٹم کو ہی فالو کر رہا ہے, جہاں پہ گورنمنٹ ان کو جو ہے کیا کہتی ہے ایکول ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے. ان کو جو ہے پہلے سے ٹاسک دیے ہوتے ہیں, آپ نے یہ چیز کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور ان کا سارا فوکس جو ہے پروڈکشن پہ ہی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ کے پاس نارتھ کوریا جو ہے بہت اسٹرکٹلی اس کو چپکا ہوا ہے, باقی اکانومیز نے جو ہے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. کیونکہ جو ہے جب ہم اس کے جو ہے فیچرز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا اس میں بہتری ہوتی ہے, کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, کون سے اس کے نقصانات ہیں. تو فیچرز اس کے اکانومی کے کیا ہوں گے, پہلے کہ سینٹرل باڈی ڈیسائیڈ کرے گی کیا پروڈیوس کرنا ہے, کیسے پروڈیوس کرنا ہے, اور کن کے لیے پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب وہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کرے گی تو وہ ایک جو ہے امیر طبقے پہ فوکس نہیں کرے گی, وہ سارے ملک کے لیے جو ہے ڈیسیجن میکنگ کرے گی کہ غریب لوگوں کو ایک پروڈکٹ کیسے ملے گا, درمیانے طبقے والوں کو کیسے ملے گا, امیر لوگوں کو کیسے ملے گا, غریب لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, امیر طبقے کی کیا ڈیمانڈ ہے. تو اس کو ایک لیول پہ لے کر جانے کی کوشش کرے گی تاکہ ایکوالٹی کا سسٹم چلے. اس لیے یہ ڈیسیجن 3 سوالوں کے آنسرز دینا اس سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو وہ کیا کرتی ہے آنسر کرتی ہے کہ کیا, کیسے اور کس کے لیے پروڈیوس کرنا ہوگا. پھر کہتا ہے کہ پروڈکٹیو ریسورسز آر اسٹیٹ اونڈ اینڈ اسٹیٹ ڈیسائڈز ہاؤ دے شوڈ بی یوزڈ فار کامن گڈس اینڈ انڈیڈ ڈیسائڈز واٹ دا کامن گڈ از ٹو بی. کہ آپ کے پاس جتنے بھی پروڈکٹیو ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے پروڈکشن میں یوز آنے والے ریسورسز ہوں گے وہ کیا ہوں گے, وہ حکومت کے پاس ہوں گے. جیسے آپ کا لینڈ, لیبر, یہ سب کچھ جو ہو گیا, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی گورنمنٹ کے پاس ہوں گی, اور وہ کیا کرے گا, ڈیسائیڈ کرے گا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم ان سب چیزوں کو کیسے استعمال کریں گے. کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے, انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ سب کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. ہاں نا, یہ جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیزیں جو ہے ایک برانڈ کی نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا کہ وہ ڈیسائیڈ کری کہ یہ کمپنیاں جو ہے یہ چیزیں پروڈیوس کرو. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو ہے اس میں پروڈکشن کرے گی, امپروومنٹ لے کر آنا چاہے گی, تو وہ جو ہے امپروومنٹ کی طرف نہیں جائیں گے, صرف ایک ہی چیز چلتی رہے گی,
اسی لیے جو ہے ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اور پھر جو ہے جب ہمارے جو لوگ اویئر ہو گئے تو تب جو ہے مارکیٹنگ کا کانسیپٹ بھی آیا کہ مارکیٹنگ نے آپ کو کہا کہ جی ہم نے جو ہے یہی نہیں کرنا کہ جو ملک چاہتا ہے بس وہی پروڈیوس ہوتا رہے گا اور لوگ خریدتے رہیں گے, بلکہ کسٹمر آپ کے پاس کیا ہے, وہ کنگ ہے. آپ نے کسٹمر پہ فوکس کرنا ہوگا کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے. تو جب آپ کسٹمر کی چاہت پہ چلو گے تب آپ جو ہے کیا کرو گے, ایک اچھا پروڈکٹ بناؤ گے اور وہ بکے گا بھی اور آپ کی ریسورسز بھی صحیح استعمال ہوگے. ادروائز آپ پروڈیوس کرتے رہو گے, کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا. تھرڈ پوائنٹ, ریسورسز آر ایلوکیٹڈ بائی ڈگری تھرو این ایڈمنسٹریٹو سسٹم. کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک سینٹرل باڈی ہوگی, جب سینٹرل باڈی ہوگی تو سینٹرل باڈی سے مراد ہمارا کیا ہوگا, وہاں پہ ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوگا, ایک پراپر طریقہ کار بنایا ہوگا. وہ کیا کرے گی کہ ریسورسز کرے جو ہے ڈیفائن کرے گی, پلاننگ کرے گی آپ کے لیے, ٹھیک ہو گیا. اور جو ریسورس جہاں پہ یوٹیلائز ہوگا بہتر طریقے سے زیادہ اس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے, لوگوں کو نیڈ سیٹسفائی ہو سکتی ہیں, وہ اس پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈگری ہمارے پاس جو ہے بہتری کو ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کرتے ہو کہ ہائی ایکسٹینٹ تک ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر ہم اس کو جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے جو رولز ریگولیشن بنائے گی وہ جو ہے وہاں سے ایکسیپٹ ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وداؤٹ گورنمنٹ کی پرمیشن کی, ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن کے ایک چیز جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتی. تو ایک پراپر لا کے ذریعے سے وہ چیز سب کو ملے گی, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی پاور. تو آپ کے پاس جو ہے فورتھ کہتے ہیں کہ فیکٹر پرائسز آر سیٹ بائی سینٹرل پلاننگ. فیکٹر جو آپ کے پاس پرائسز ہیں, لینڈ, لیبر, کیپیٹل, یہ سارے کے سارے جو ان کی پرائسز ہوں گی یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مزدور کو کتنی سیلری ملے گی, ایک جو ہے کمپیوٹر کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کو کتنی سیلری ملے گی, ایک بندہ مینیجر پوزیشن پہ بیٹھا ہے اس کو کتنی سیلری ملے گی, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس اگر لینڈ ہوگی, اگر کرائے پہ دیں گے تو آپ اس کو جو ہے کتنا لینڈ لیں گے, لیز کتنے پہ لیز پہ ملے گی. اگر آپ اس پہ گھر دیتے ہو کرائے پہ تو وہ کتنے کا ہوگا. تو ایک جو ہے تمام کی تمام سارے جو چیزیں ہوں گی آپ کے پاس ریسورسز, وہ جو ہے کیا ہوں گی, ایک پراپر سسٹم سے چلیں گے, ٹھیک ہے. جو کیا ہوگا, آپ کو قانون یا جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ آرڈر دے گی کہ آج سے یہ سسٹم ایسے ہوگا, آج سے ان کی پرائسز یہ ہوں گی, اور ہر ایک کو وہ فالو کرنا پڑے گا. یہ جو ہے اس کے فیچرز ہیں. اب یہ فیچرز آپ کو مزید یہاں پہ سمجھ آ جائیں گے جب ہم اس کے بینیفٹس اور ڈرا بیکس دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں بینیفٹس کو. پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ پروڈکشن از کیریڈ آؤٹ فار دا نیڈس آف سوسائٹی اینڈ ناٹ فار دا بینیفٹ آف فیو. کہ آپ کے پاس جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے یہ تمام جو ہے سوسائٹی کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے, ہر قسم کے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے, نہ کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے کہ جی یہ مالدار طبقہ ہے تو ہم نے, جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جو ہے مالدار طبقہ ہے تو ان کے لیے جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں بناؤ, ان کے لیے فریج بناؤ, لیکن جو آپ کے پاس غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے ایک ٹائم کا کھانا اسٹور کرنا ہے تو اس پہ کوئی فوکس نہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہاں پہ آپ کا سارا جو فوکس ہوتا ہے, ایمفیسائز ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے. آپ ایکسٹرا چیزیں نہیں بناتے, آپ وہ چیزیں بناتے ہو جو سب کو فائدہ دیتی ہیں. سیکنڈ, the social costs of production and consumption are fully accounted for in economic decision. So ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے social cost of production, کہ آپ کیا کرتے ہو. کاسٹ ہمیشہ جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے اس پہ کتنا سفر ہوں گے, ٹھیک ہو گیا, جو آپ کا اس پہ خرچہ آئے گا. اگر آپ ایک پروڈکشن کرے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ کتنے افیکٹ ہوں گے, تو آپ کی وجہ سے جو دوسرے لوگ افیکٹ ہوں گے, دس از سوشل کاسٹ. کہ لیٹس سے آپ نے جو ہے فیکٹری بنا لی ہے, فیکٹری سے کیا ہو رہا ہے, ویسٹ جا رہا ہے آپ کے پانی میں, یہاں پہ لوگوں کے پانی جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے. اب یہ کیا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کے جو ہے کیا ہے فیکٹریز آپ نے لگا لی ہے, وہ دھواں چھوڑ رہی ہے, تو آپ کے پاس جو ہے کیا کر رہا ہے, ایئر پولوشن کریٹ کر رہا ہے. ایئر پولوشن کی وجہ سے جو ہے کیا ہو رہا ہے, لوگ سفر ہو رہے ہیں. لیکن اگر ایک چیز سے لوگ سفر ہو رہے ہیں تو دوسری طرف کیا ہوگا کہ وہاں پہ وہ جو پروڈکشن کر رہی ہے گورنمنٹ, اس سے لوگوں کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے اس طریقے سے سسٹم چلے گا کہ جہاں پہ لوگوں کو ایک طرف نقصان ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ جو ہے انہی چیزوں سے لوگوں کو فائدہ بھی دو گے. اینڈ کہتا ہے کہ consumption are fully accounted for in economic decisions, کہ یہ سارے کے سارے جو ہے اکنامک ڈیسیجنس میں جو ہے شامل ہوتی ہیں, کہ یار ہم یہاں پہ جو ہے اس کی وجہ سے نقصان لوگوں کو پہنچ رہا ہے, تو ہمیں اس کو جو ہے صاف کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی سسٹم دینا ہوگا.
یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں انڈسٹریل اسٹیٹس کو دیکھ لیں کہ ویسٹیج چھوڑ رہے ہیں، دھواں چھوڑ رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے، لوگ سفر ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے سب کے سب لوگ جو ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں. یس ذوالفقار علی بھٹو کا سسٹم جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہوں. ٹھیک ہے، تو اٹس اے کائنڈ آف اے ڈکٹیٹرشپ ایز ویل. جی شفقت آپ پوچھیں. ایگزپشن کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کا؟ یہ کنسپشن جو ہے سر. کنزمپشن کہتے ہیں یہ سیکنڈ استعمال کرنا، چیزوں کو استعمال کرنا، کنزیوم کرنا. ٹھیک ہے، اینڈ کنزمپشن آر فلی اکاؤنٹڈ فار ان اکنامک ڈیسیژنز کہ اس کی جو کنزمپشن ہوگی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کہتا ہے تھرڈ فل امپلائمنٹ آف ورک فورس از پاسبل. جب گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہوگا تو ہمارا جو اکنامکس میں ہم ایک بات کرتے ہیں کہ فل امپلائمنٹ ہوگی تو آپ کا ملک بہتری کی طرف جائے گا. تو یہاں پہ یہ چیز فلفل ہو رہی ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہوگا تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ سب کچھ جابس دے گی، کیونکہ جو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس نے سارا ذمہ خود اٹھا لیا ہے. جب اس نے ذمہ اٹھا لیا ہے تمام لوگوں کا تو اب اس کے جتنے بھی جو ہے جابس کے ایشو ریلیٹڈ آتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ ہی سالو کرے گی. فورتھ کہتا ہے کہ جی لیس ڈپلیکیشن اینڈ ویسٹ آف ریسورسز کہ چیزیں جو ہیں ڈبل پروڈکشن نہیں ہوگی. ایک بندہ جو ہے وہ ایک ہی کام کر رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو الگ الگ لوگ ڈسٹریبیوٹڈ کام کر رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے جیسے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک محلے میں دیکھ لیں تو آپ نے کیا کر دیا، فاسٹ فوڈ کی شاپ اوپن کر لیا، 2-3 دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں 10-12 دکانیں وہی فاسٹ فوڈ کی اور کھل جاتی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہر بندہ جو ہے یہی چیزیں بنا رہا ہے، ریسورسز ویسٹ ہو رہی ہیں، کسٹمر آ نہیں رہے. کیوں کسٹمر نہیں آ رہے؟ کہ اس محلے میں آلریڈی 10 لوگ تھے، وہ ایک بندے کے پاس آتے تھے، وہ کچھ کما رہا تھا. اب جب وہ جو ہے 10 لوگ 10 دکانوں پہ جانا شروع ہو گئے تو پر دکان جو ہے ایک بندہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، تو ساری کی ساری ریسورسز ویسے ہی ضائع ہو گئے. یہ جو 9 دکانیں انہوں نے لے لی کرائے پہ، کیوں گیا یہ جو ہے کسی اور پرپس کے لیے بھی تو استعمال ہو سکتی تھی. تو اٹس اے کائنڈ آف اے ڈپلیکیشن کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ خود سارے کے سارے ڈیسیجنس لیتا ہے کہ کون سی چیز ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے. یس یہ جو ہے اسی کے تو یہ ڈرا بیکس میں ہم دیکھیں گے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تو جسٹ ہم اس کے فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں پرمٹس لانگ ٹرم انڈسٹریل اینڈ سوشل پلاننگ فوسٹرنگ اکنامک اسٹیبلٹی. اور یہی جو ہے کیا کرتی ہے؟ پرمٹ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے آپ کے پاس ملک میں انڈسٹریل اور سوشل پلاننگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو اور آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. کیونکہ جب ہمارے پاس فل امپلائمنٹ کی جو ہے ایزمپشنس فل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، جب سب لوگوں کے پاس جو ہے امپلائمنٹ ہوگی تو آپ کے ملک کی جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہوگی وہ صحیح طریقے سے کنزیوم ہو رہی ہوگی. جب آپ کی کنزمپشن صحیح سے ہو رہی ہوگی تو ویسٹیجز کے چانسز ختم ہو جائیں گے. جب ویسٹیج کے چانسز نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک میں جو ہے جو پیسہ ہے وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، پراپر طریقے سے کنزمپشن ہوگی اس کی، اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتر چلے گی. کیونکہ آپ کے ملک میں جو ہے جب غربت نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو ہے ٹیررزم نہیں ہوگی. آپ کے ملک میں جب جو ہے ایجوکیشن سب کو اپرچونیٹی مل رہی ہے یا جاب اپرچونیٹی مل رہی ہے تو ان کو جو ہے جب بھوک وغیرہ نہیں ہوگی تو وہ جو ہے آپ کے ملک میں کوئی جو ہے خیرات وغیرہ نہیں مانگے گا. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے غریب نہیں رہے گا، ہر بندے کے پاس بیسک نیسیسٹی پوری ہوگی تو آپ کا ملک پراسپر ہوگا، خوشحال ہوگا. لاسٹ میں کہتے ہیں کہ کنسیڈر اے مور ایکول کلاس لیس سسٹم ود ایکوالٹی آف اپرچونیٹی کہ سب سے بہتر جو پوائنٹ انہوں نے کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک کہتا ہے کہ ایکوالٹی آ جائے گی. تمام لوگوں کے پاس جابس ہوں گی، تمام لوگوں کے پاس ریسورسز مل رہے ہیں ان کو، تمام لوگوں کو ایک جیسی چیز آلموسٹ مل رہی ہے. تو کلاسز ختم ہو جائے گی، کوئی مالدار نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، سب ایک لیول پہ چل رہے ہیں، ایک طرح کھاتے ہیں، ایک طرح پہنتے ہیں، ایک طرح پیتے ہیں. تو سب کچھ ان کا برابر ہو جائے گا اور سب کو ایکول اپرچونیٹی بھی مل رہی ہے جاب کی کہ جس کے پاس جو اسکل ہوگا گورنمنٹ اس کو اسی پوزیشن پہ بٹھائے گی، جس کے پاس جو اسکل نہیں ہوگا گورنمنٹ اس سے نیچے لیول پہ اس کو رکھے گی جہاں پہ باقی لوگ ہوں گے. تو بینیفٹس میں کوئی کوشچن ہے تو پہلے پوچھ لیں. چیٹ باکس میں نے اوپن کیا ہے، وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے، ڈرا بیکس کی طرف پھر جاتے ہیں. ڈرا بیکس جب کرا دوں گا تو آپ کو بینیفٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے. جو آپ کے مائنڈ میں چھوٹے چھوٹے سوال آ رہے ہیں جیسے 7 کا آ رہا ہے کہ کمپٹیشن اور یہ نہیں ہوگا تو وہ جو ہے یہاں پہ سالو ہو جائیں گے. پہلی بات ہم نے کیا کہا ڈرا بیکس میں؟ لیک آف پروفٹ موٹیو
and competition makes the economy inefficient. کہ لوگوں کو جو ہے کہیں پہ فائدہ نظر نہیں آئے گا, ان کو کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا, ان کو جو ہے بس ایک ہی طرح سے پیمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ کیوں نئی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے, کیوں انوویشنس کریں گے, ٹھیک ہے. اور کمپٹیشن جب ہوگا نہیں تو پھر اکانومی کیسے گرو کرے گی؟ بس لمیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لمیٹڈ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اور بس وہی سارا کا سارا کام چلتا رہے گا. تو آپ کے پاس جب جو ہے کمپٹیشن نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں جو ہے بہتری نہیں آئے گی, آپ کے ملک جو ہے امپروو نہیں کرے گا, آپ کے ملک میں جو ہے نیو ایڈوانسمنٹس نہیں آئیں گی. کیونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ جن چیزوں کی طرف جو ہے گورنمنٹ کا دھیان نہیں جا رہا تو وہ جو ہے لوگوں کا دھیان بھی نہیں جائے گا. لوگ تو انوویٹو سوچ سکتے ہیں نا. جیسے ہم دیکھ لیں تو یہ موبائل ٹیکنالوجیز اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس فیس بک اور یہ سارے آئے ہیں, تو یہ آپ کے پاس انڈیویجول لے کر آئے ہیں, کوئی بڑی کمپنیاں نہیں لے کر آئے, کوئی حکومت نہیں لے کر آئے, بلکہ ایک ینگ انٹرپرینور کے ذہن میں آئیڈیا آئے, اس نے آئیڈیاز پہ کام کیا اور وہ نئی نئی انوویشنز آپ کے پاس لے کر آئے, تو جس سے کمپٹیشن بڑھا اور وہ ریسورسز آپ کو بہتر طریقے سے ملے. سیکنڈ, بیوروکریٹک اینڈ سلو ٹو ریسپونڈ ٹو چینجنگ نیڈز اور ٹیکنالوجی. کہ آپ کے ملک میں جو ہے بیوروکریٹک سسٹم چلے گا, تمام لوگ جو ہے ایک ہی اس کے لیے باڈی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جب ایک باڈی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ چینجنگ نیڈز, سوسائٹی کی جو آئیڈیاز بدل رہے ہیں, ان کی طرف وہ رسپانس بھی سلو کریں گے. یس, آئیڈیا کسی اور کو آیا تھا, کام کسی اور نے کیا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایک انڈیویجول پرسن نے ہی اس پہ کام کیا, ٹھیک ہے. کسی گورنمنٹ کو جو ہے یہ آئیڈیا نہیں آیا تھا, فیس بک جو ہے کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے, اسٹل ایک عام بندے کے پاس ہے, وہ اس کا مالک ہے, وہ اس کو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ جب آپ کے جو ہے بیوروکریٹک ہو گیا, بیوروکریٹک سے مراد آپ کے تمام لوگ جو ہے ایک باڈی کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے جتنے بھی امپلائیز ہیں یہ بیوروکریٹک میں آتے ہیں, جن کو سیلری ملتی ہے اور ان کی جو ہے جابس پرماننٹ ہوتے ہیں, جہاں جب تک یہ جو ہے ریٹائر نہ ہو جائے تب تک وہ گورنمنٹ کے لیے رہتے ہیں. اور بیوروکریٹک ہم کیوں جو ہے سسٹم ہمارے ملک میں بھی ہے, ہر جگہ انہوں نے کیا ہوتا ہے بیوروکریٹس کو, کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کنٹریز جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں. کنٹری جو ہے اپنے ٹرن اوور کو کم کرنا چاہتے ہیں, کہ کیا بار بار نئے نئے ہائرنگس کرتے رہو اور جو ہے ایک سسٹم کو جو ہے بار بار بھی چینج کرتے رہو. وہ کہتے ہیں بس اسموتھلی رن ہوتا رہے, جس بندے کو میں نے ہائر کر لیا وہ 30 سال تک جو ہے کام کرتا رہے, کیونکہ وہ اس سے بہتر پھر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا اس کام کو. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جہاں پہ اس قسم کا سسٹم ہوگا تو ہمارے اپنے اس میں دیکھ لیں تو ہماری جو گورنمنٹ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہاں پہ کوئی انوویشن نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی چینج نہیں آ رہا. پشاور یونیورسٹی کو دیکھیں آپ نے کہ جو ہے وہ ڈوبنے ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو چکی ہے, لیکن اس میں کوئی نئی انوویشنز نہیں آئے, کوئی نیا ڈپارٹمنٹ نہیں آیا, لیکن آپ کے پرائیویٹ جو ہے وہ نئے نئے ایریاز کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ چینج کو رسپونڈ نہیں کرتے, بہت سلو ہوتے ہیں کہ یار بس چھوڑو, کیا جو ہے ٹیکنالوجی کو لے کر آنا, کیا جو ہے نئی چیزیں لے کر آنا. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تھرڈ کہتے ہیں لاس آف کنزیومر سوورینٹی ٹو پلانرز ریڈیوسز ویلفیئر. ٹھیک ہے, کنزیومر سوورینٹی کیا ہوتی ہے؟ سوورینٹی کہتی ہے ان کی بادشاہی کو. تو کنزیومر کی بادشاہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ لوگوں نے کیا کھانا ہے, لوگوں نے کیا پینا ہے, لوگوں نے کیا پہننا ہے, کیسے رہنا ہے, وہ سب گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کر رہی ہے, لوگوں سے رائے لی نہیں جا رہی. تو لوگوں سے جب رائے نہیں لی جا رہی تو ویلفیئر آپ کے پاس کم ہو رہا ہے, پلیٹ فارم نہیں ہے. اور جو وہاں پہ آلریڈی ایگزسٹنگ لوگ ہیں, میں تو اس کا پارٹ ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جو آلریڈی جو ہے لوگ ہیں تو وہ جو ہے چینج کی طرف نہیں جاتے. ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں پہ یہی سچویشن ہے کہ کوئی جو ہے چینج نہیں لانا چاہتا, وہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ چینج آئے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ نے جب کہا کہ آپ کے جتنے بھی سارے سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز ہوں گے, تو جب انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تو لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ کے, جو پرانے امپلائیز تھے, سینئر تھے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ ہمیں جاب لیس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمیں کمپیوٹر استعمال کرنے آتے نہیں ہیں, تو یہ جو ہے اس لیے کمپیوٹر لا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے مجبور نوکریاں چھوڑنی پڑیں گی. تو یہ ساری کی ساری ہیں ریسرچ ہر ایریا میں جو ہے ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا کہ کنزیومر کی سورینٹی ختم ہو جائے, جیسے آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ڈسکریج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا کہ ریسرچ اور اس میں, تو اب یہ کیا ہے کہ ان کی اپنی سورینٹی کو ہرٹ کیا جا رہا ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. جو وہاں کا ادارہ جو ہے پسند کرے گا, جو وہ چاہتا ہے, لوگوں کو, کنزیومرز کو وہی کرنا پڑے گا, ان کی اپنی ول نہیں ہے اس میں. اس کے بعد ہم نے کہا لائکلی ہوڈ آف کرپشن. کرپشن کے جو ہے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے ملک سے بہتر آپ کو جو ہے کہیں پہ اگزامپل نہیں ملے گی, کہ جب گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا تو گورنمنٹ میں جتنے بھی آتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ لوگوں میں وہ چیزیں فلٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو فلٹر ہو کے جو ہے ایک عام بندے تک جو ہے بوند ملتی ہے اور جو ہے آرڈر سمندر کا آیا ہوتا ہے. لاسٹ میں کہتے ہیں کہ لیک آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل فریڈم. اور یہاں پہ جو ہے آپ کو اکنامک پروڈکشن کیا کرنی ہے, کیا چیزیں کس طریقے سے پروڈیوس ہوں گی, میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. اور پولیٹیکل فریڈم بھی نہیں ہوگی کہ آپ اپنی پارٹی بنا کے جو ہے الیکشن لڑنا شروع کر دو, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک سینٹرل سسٹم ہوگا, وہی جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے وہی کرنا پڑے گا. جیسے جو ہے ہمارے پاس ڈکٹیٹرز تھے, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے سب سے مشہور ایک ڈکٹیٹر ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے مجھے اس کا نام میرے ذہن میں جو ہے چلا گیا ہے کیونکہ بہت فیمس ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جو جرمنی کا تھا, تو وہ بھی جو ہے اسی کے بیسس پہ سارا کا ہٹلر جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے کرتا تھا کہ کوئی اس کے اگینسٹ نہیں سٹینڈ ہو سکتا تھا. جو وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا وہی کرنا پڑتا تھا. اس نے کہا کہ جی جنگ کرنی ہے تو بس جنگ ہی جنگ تھی. ٹھیک ہے, جب اس نے کہا کہ پراسپیرٹی کی طرف جانا ہے تو پراسپیرٹی اس کا فیصلہ تھا. تو یہ کچھ اس کے بینیفٹس ہیں, ڈرا بیکس ہیں. اگر آپ کا ان میں سے کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے تو یہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں, پھر جو ہے دوسرے سسٹم کو کل پڑھ لیں گے, ادروائز دوسرے سیشن میں اس کو پڑھتے ہیں. جو ہے ہم نے کہا کہ نارتھ کوریا چائنا ہے وہ فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کافی ہے. ہاں, کیونکہ یہ سسٹم جو ہے پیپر میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے اگین میں آپ کو کہہ دوں کہ ان کے بینیفٹس, ڈرا بیکس, ان کے نام چینج کیے جاتے ہیں. ڈرا بیکس کو لمیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو ہے آپ کو پروز اینڈ کونس بھی کہا جاتا ہے.